الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى في موضع آخر واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال تعالى في موضع آخر واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے سزاوار ہے جو ہم تمام کا حقیقی خالق اور مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا۔ محترم معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا اور اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا اور اس میں حضرت انسان کو ان تمام مخلوقات کا سردار بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک بڑی فضیلت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں جس کا میں اور آپ اور پوری دنیا کے لوگ مل کر شمار نہیں کر سکتے۔ ہر آن، ہر لمحہ، ہر منٹ اللہ کی نعمتیں حضرت انسان پر برس رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ ہمارا جو جسم ہے، اس جسم کے اندر یہ جو مختلف اعضاء ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اعضاء جو ہیں صحیح سلامت ہیں، یہ بھی اللہ کی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ نے جو دی ہے بڑی نعمت ہے۔ ہر ایک کا کام الگ الگ ہے، زبان کا کام بھی الگ ہے، آنکھ کا الگ ہے، ہاتھ کا الگ ہے، دماغ کا الگ ہے، دل کا الگ ہے۔ ہر اعضاء کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ الگ کام دیا ہے۔ زبان کا کام یہ ہے کہ زبان جو ہے اچھی بات کرے، زبان سے ہم سچے الفاظ نکالیں، زبان کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرے، زبان کے ذریعے سے کلمہ طیبہ کا ورد کرے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جہاں پہ زبان کے بہت سارے کام ہیں، زبان کا ایک سب سے بڑا کام یہ ہے کہ زبان سے سچ بولے، اس لیے کہ سچائی ایک بہت بڑی کامیابی دلانے والی چیز ہے۔ سچائی ہی کے ذریعے سے آدمی کے اندر عزت آتی ہے۔ جو آدمی سچا ہوتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگوں میں اس پر اعتبار ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس کے ساتھ سچے لوگوں کے ساتھ۔ آج کل احباب یہ کہتے ہیں بعض کہ آج کے زمانے میں سچے کون ہیں مولانا، کہ ہم کن کے ساتھ رہیں۔ اگر ہم اس طریقے سے کہہ رہے ہیں تو اس آیت کا گویا ہم انکار کر رہے ہیں،
اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ تم سچوں کے ساتھ رہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں چند احباب ایسے ہوں گے جو سچے رہیں گے، تبھی اللہ نے حکم دیا کہ اے لوگوں تم اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ کہنا کہ آج کے زمانے میں سچے نہیں ہیں، یہ میں کہتا ہوں یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ اس لیے کہ جب قرآن کی آیت موجود ہے، قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچے ہمیشہ بھی رہیں گے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کبھی تھوڑے رہیں گے، کبھی زیادہ رہیں گے، لیکن قیامت تک ایک جماعت ایسی بھی رہے گی جو ہمیشہ سچائی کا دامن تھامے ہوئے رہے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچوں کے ساتھ رہنے کا مجھے اور آپ کو اور مومنین کو حکم فرمایا ہے۔ سچائی جو ہے ایک بہترین چیز ہے اور سچائی کو ہر مذہب پسند کرتا ہے۔ کوئی بھی مذہب آپ کو جھوٹ بولنے کا حکم نہیں دیتا، چاہے مذہب آسمانی ہو یا یہاں کے لوگوں نے بنایا ہو۔ آپ کسی مذہب میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مذہب جھوٹ کو اچھا کہتا ہے، بلکہ ہر مذہب سچائی کو اچھا کہتا ہے، سچائی کی تعریف کی جاتی ہے، اور سچائی سے جو لوگ متصف ہوتے ہیں ان کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ اس لیے کہ آدمی کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں۔ آدمی ایک موقع پہ سچ بھی کہہ سکتا ہے، جھوٹ بھی کہہ سکتا ہے۔ یہاں ہم کو تھوڑا سا اختیار اللہ نے دیا ہے، اسی زبان سے ہم سچ بھی کہہ سکتے ہیں، اسی زبان سے جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ دونوں صفتیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن پسندیدہ اور اچھی جو صفت ہے وہ سچائی ہے۔ اس لیے کہ آپ اور میں اگر قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ نے سچائی کی تعریف کی ہے، سچے لوگوں کی تعریف کی ہے، اور سچائی کو اپنے ساتھ متصف کیا ہے، اور سچائی کا تذکرہ انبیاء کے ساتھ کیا، اور سچائی کی جو صفت ہے وہ انبیاء میں پائی جاتی تھی، وہ اولیاء میں پائی جاتی تھی۔ بڑے بڑے جو احباب گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ سب کے سب سچے تھے۔ آئیے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 2-3 آیتیں رکھتے ہوئے آگے چلو، جس سے اور بھی زیادہ سچائی کی اہمیت آپ حضرات کے ذہن میں آ جائے گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ کیجئے کہ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یہ جو تھے حضرت ابراہیم، یہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور سچے پیغمبر ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے پیغمبر، آپ قرآن میں ادریس کا ذکر کیجئے، اس لیے کہ حضرت ادریس بڑے سچے رسول تھے۔ اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اس لیے کہ حضرت اسماعیل سچے رسول بھی تھے اور وعدے کے بڑے پکے تھے۔ اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ بات کرنے میں اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہوگا؟ اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچائی ہو سکتی ہے؟ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یہودی اگر مسلمانوں کی سچائی کی تصدیق کرتے تو وہ بھی انعام والے ہو جاتے۔ اس طریقے سے آپ حضرات کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اللہ نے کبھی سچائی کی نسبت اپنے طرف کی، کبھی انبیاء کی طرف کی، کبھی اپنے رسول کی طرف کی، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ سچائی بہت ہی پسندیدہ چیز ہے۔ جس مذہب میں اور جس قوم میں اور جس خاندان میں اور جس معاشرے میں اور جس آدمی کے اندر سچائی آ جاتی ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ قوم کے اندر معزز بن جاتا ہے، قوم اس کے اوپر اعتبار کرتی ہے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے ضروری ہے کہ سچائی کے دامن کو لازم پکڑو، علیکم بالصدق، تمہارے لیے ضروری ہے کہ سچائی کے دامن کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچائی جو ہے نیکی کے راستے پر ڈالتی ہے اور نیکی کا راستہ جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور جو آدمی ہمیشہ سچ کہتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ سچا لکھا جاتا ہے، صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور جو آدمی جھوٹ کا دامن تھامے ہوا رہتا ہے، جھوٹ اس کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے اور برائی جہنم کا راستہ بتاتی ہے۔ اور جو آدمی ہمیشہ جھوٹ کہتا رہتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جھوٹوں میں شمار فرماتے ہیں۔ معزز سامعین، اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جانا یہ بہت بڑا درجہ ہے، اس لیے کہ جو صدیق ہوگا اللہ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ کس کے لیے؟ صدیق کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔
اور جو صدیق ہوگا اس کے لیے جنت ملے گی، تو بتائیے کیا اس کو عزت نہیں ملے گی؟ ضرور اس کو عزت ملے گی، اس کا مقام یہاں بھی ہوگا، اس کا مقام اللہ کے رسول کے پاس بھی ہوگا، اس کا مقام اللہ کے دربار میں بھی ہوگا۔ اور جو آدمی جھوٹ کہتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور جھوٹ کی وجہ سے اس کے چہرے کی رونق ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کی زندگی میں بے چینی آتی چلی جاتی ہے، اور ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور جب اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جائے گا تو آپ سوچئے کہ ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ملے گا؟ ضرور عذاب ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 عادتیں ہیں، 3 خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اذا حدث کذب، جب وہ منافق جو ہوتا ہے بات کرتا ہے تو جھوٹی بات کرتا ہے۔ تو گویا یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ کو اپناتا ہے، جھوٹ کو دامن کو اپناتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منافق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت کو اپنا رہا ہے جو مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ سچ کہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بڑے سچے تھے، بڑے پکے تھے، یہاں تک کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی آپ نے اپنی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، ابھی آپ کے اوپر قرآن نہیں اترا تھا، ابھی آپ پیغمبر بنائے نہیں گئے تھے، آپ کے اوپر وحی نہیں اتری تھی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام اتنے بڑے سچے تھے کہ آپ کے جو جانی دشمن تھے وہ بھی آپ کو صدیق کہتے تھے، وہ بھی آپ کو امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ جو آپ کے دشمن تھے، پورا معاشرہ آپ کو یہ کہتا تھا کہ محمد ابن عبداللہ جو ہیں بڑے سچے ہیں اور بہت ہی زیادہ امین ہیں، ابھی قرآن نہیں اترا تھا۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، اور آپ کے سچے ہونے کی گواہی مومن نہیں بلکہ وہ احباب دیتے تھے جو اس وقت کے کفر کے بڑے بڑے سردار تھے۔ ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ محمد ابن عبداللہ جو بات کرتے ہیں بڑی سچی بات کرتے ہیں۔ اور اتنے ہی پر بس نہیں کہ سچائی زمانے جاہلیت کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ لوگ بھی اس کو پسند کرتے تھے، اور بڑے بڑے جو سردار تھے گرچہ ایمان نہیں لائے تھے، مشرک تھے، اس کے باوجود وہ جھوٹ بات کو پسند نہیں کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص ہمارے طرف جھوٹا ہونے کا دعویٰ کر دیا تو یہ میری سرداری کے لیے نقصان کی بات ہوگی۔ جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں بڑا لمبا تفصیلی واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو سفیان جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، حضرت ابو سفیان جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ اس موقع پہ اللہ کے نبی کے بڑے مخالف تھے، اسلام کے بڑے مخالف تھے، اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے بڑی بڑی فوج لے کر آیا کرتے تھے، اور وقت کے بڑے سردار تھے اور بڑے ذہین تھے، بڑے چالاک تھے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ ہر ایک کو دین کی دعوت دیتے تھے، تو اس موقع پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت کے جتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے ان لوگوں کو خط لکھا اور اس خط کے اندر اسلام کی دعوت دی۔ چنانچہ خط جو جاتے تھے بادشاہوں کے پاس جاتے تھے، ایک خط جو ہے روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس بھی گیا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس محمد ابن عبداللہ کا جو خط لکھ کر بھیجا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خط پہنچا تو اس بادشاہ نے اس خط کو پڑھا اور اس کے بعد اپنے قریب رہنے والے وزیروں سے یہ کہا کہ دیکھو عرب سے ایک خط مجھ کو آیا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، آخری نبی ہے، اس نے ابھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میرے اس روم کے اندر جو عرب کے لوگ موجود ہیں ان کو پکڑ کر لاؤ، میں ان سے اس نبی کے بارے میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان اس موقع پر تجارت کے غرض سے روم کو گئے ہوئے تھے، وہاں کے وزیروں نے ان کو پکڑ کر اور ان کے ساتھ جتنے عرب کے احباب تھے ان کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ محمد کے قریبی کون ہیں، اس کے رشتہ دار تم میں سب سے زیادہ قریبی کون ہے، وہ آگے آ جائے۔ ابو سفیان نے یہ کہا کہ میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ چنانچہ ابو سفیان کو آگے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے یہ کہا ابو سفیان تم یہاں پر بیٹھ جاؤ، اور ان کے ساتھ عرب کے جو دوسرے احباب تھے ان کو ان کے پیچھے بٹھا دیا اور ان سے یہ کہا کہ دیکھو میں اس کے بارے میں جو بھی بات کہوں پوچھوں تم صحیح کہنا، اگر یہ شخص غلط کہے تو تم پیچھے سے اشارہ کر دینا کہ اس نے یہ غلط کہا ہے، یہ سچ کہا ہے۔ ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ اسلام کے دشمن تھے،
اسلام کے بڑے مخالف تھے، لیکن ابو سفیان یہ کہتے ہیں کہ جب میں بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے مجھ سے چند سوالات کیے، ان سوالات کی بڑی لمبی تفصیل ہے، مجھے تفصیل میں جانا نہیں ہے، 2-3 باتیں رکھتے ہوئے آگے چلوں گا۔ ابو سفیان سے بادشاہ نے پوچھا بتاؤ کہ تمہارے معاشرے کے اندر، تمہارے عرب کے اندر جو شخص نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ بتاؤ کہ اس کا قبیلہ کون سا ہے اور اس کو کیا حیثیت حاصل ہے؟ تو ابو سفیان نے یہ کہا اے بادشاہ، وہ جس قبیلے سے ان کا تعلق ہے یہ پورے عرب کے اندر سب سے معزز قبیلہ ہے اور سب سے محترم قبیلہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی قبیلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے اور ان کے درمیان جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ کون جیتتے ہیں؟ جنگ کون جیتتے ہیں؟ اس وقت تک 2 جنگیں ہوئی تھی، ایک جنگ بدر ہوئی تھی، ایک جنگ احد ہوئی تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو واضح فتح ملی تھی اور جنگ احد میں شروع میں تو ایسا دکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کو فتح ملی، لیکن بعد میں مشرکوں کو فتح ملی تھی، جس کے اندر ایک غلطی کی بنیاد پر وہاں پر مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ تو ابو سفیان نے یہ کہا کبھی جنگ ہم جیتتے ہیں تو کبھی وہ جیتتے ہیں، اس طریقے سے کہا۔ اس کے بعد تیسرا سوال بادشاہ نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس کے ماننے والے امیر لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں یا غریب ہیں، نچلے طبقے کے لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ان پر ایمان لانے والے، ان کی بات ماننے والے جو ہے اکثر غریب لوگ ہیں، نچلے طبقے کے لوگ ہیں۔ تو اس وقت بادشاہ نے کہا کہ دیکھو یہ جو باتیں تم بتا رہے ہو یہ قبیلہ بھی بڑا معزز ہے، کبھی جنگ تم جیتتے ہو کبھی وہ جیتتے ہیں اور اس طریقے سے ان کے ماننے والے غریب لوگ ہیں، تو یہ سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ ابو سفیان جو بعد میں باہر نکلے دربار کے بعد، باہر نکلنے کے بعد انہوں نے یہ کہا میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ میں بادشاہ کے دربار میں غلط بولوں، جھوٹ بولوں، لیکن چونکہ میری قوم میرے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اگر میں جھوٹ کہتا تو میری قوم بعد میں یہ کہتی کہ ابو سفیان نے جھوٹ کہا ہے، میں سردار تھا، میرے طرف جھوٹ کی نسبت مجھے پسند نہیں تھی۔ حضرات سوچئے کہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جھوٹ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ میں اور آپ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم امت محمدیہ ہیں، کہ آج ہمارے معاشرے میں آپ ذرا بتائیے، دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ ہم بھی ساری زندگی میں سچ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جھوٹ نہیں ہے؟ ہم جھوٹ کہتے ہیں، کاروبار میں ہم جھوٹ کہتے ہیں، معاملات میں ہم جھوٹ کا معاملہ کرتے ہیں، تولنے میں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جھوٹ کہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جھوٹ کہتے ہیں، دنیا میں جہاں جاتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں، اور بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ واضح ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ ایک موقع وہ تھا کہ ابو سفیان ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں جھوٹ کو اتنی بری چیز سمجھا جاتا تھا کہ انہوں نے جھوٹ نہیں کہا۔ لیکن آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے دعوے دار کہتے ہیں اور عاشق رسول کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جھوٹ ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے۔ جھوٹ ایک بیماری ہے، جھوٹ کے ذریعے سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے، جھوٹ کے ذریعے سے رشتہ داریاں ختم ہوتی ہے، جھوٹ کے ذریعے سے دوسروں کی زندگیاں تباہ و برباد ہوتی ہے۔ آپ حضرات جتنے فسادات ہوتے ہیں اس کے پیچھے اگر آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ فسادات کی جو جڑ ہے اس کے اندر سب سے پہلی جو چیز تھی وہ جھوٹ تھی، وہ دھوکہ تھا، وہ دوسروں کو دھوکہ دیا گیا، فریب دیا گیا، لوگوں کو حقیقت سے بے خبر کر دیا گیا، جس کے بعد وہ فسادات ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سوچنے کی بات ہے کہ زمانے جاہلیت کے سردار بھی جھوٹ کو اپنے طرف پسند نہیں کرتے تھے، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جھوٹ اتنا پھیلتا چلا گیا ہے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے ساتھ رہنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں رحمت کے، وہ 3 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ جھوٹ کہنے کی وجہ سے اس کی بدبو اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ 3 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ اور جو آدمی جھوٹ کو اختیار کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جب سے دنیا بنی ہے حق و باطل کا مقابلہ چلتا آ رہا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے ایک طرف سچ والے ہیں تو ایک طرف جھوٹ والے ہیں، ایک طرف حق ہے تو دوسری طرف باطل ہے۔ یہ جو جنگ ہے آج سے نہیں ہے، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے چلی آ رہی ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جیت جو ہوئی ہے وہ سچ ہی کی ہوئی ہے، گرچہ سچ کہنے کے وجہ سے بہت ساری ہم کو قربانیاں دینی پڑے گی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سچ کہنے کی بنیاد پر جو عزت عطا فرماتے ہیں، جو کامیابی عطا فرماتے ہیں، وہ کامیابی بڑی
عظیم الشان ہوتی ہے، اس لیے کہ سچائی کا دامن تھامنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ سچائی کا دامن تھامنے والے وہ ہوتے ہیں جو حقیقی معنی میں مومن کامل ہوتے ہیں۔ بزرگان محترم، وہ واقعہ آپ حضرات کو مجھ سے زیادہ یاد ہوگا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ولیوں کے سردار ہیں، ان کے زندگی میں بچپن میں جو واقعہ پیش آیا تھا کہ جب وہ دوران سفر کے لیے نکل رہے تھے تو ان کی والدہ نے ان کو ایک نصیحت کرتے ہوئے ان کے آستین کے نیچے، بغل کے نیچے 40 اشرفیاں سی دی تھی اور یہ علمی سفر کے لیے نکلے۔ جب قافلہ جا رہا تھا دوران سفر، قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں نے ہر ایک کے پاس سے مال چھیننے کے لیے آ گئے۔ تو ایک ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو نے آ کر ان سے کہا کہ اے نوجوان، اے بچے، تمہارے پاس کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے بڑے اطمینان کے ساتھ یہ کہا کہ دیکھو میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اس ڈاکو نے کہا بچہ ہے، مذاق کر رہا ہے، نکل گئے آگے۔ اور ایک آتا ہے، اس کو بھی یہی صاف جواب دیتے ہیں۔ تیسرا آتا ہے، اس کو بھی یہی صاف جواب دے دیتے ہیں۔ اس کو لے جا کر ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ ڈاکوؤں کا سردار یہ پوچھتا ہے کہ اے بچے بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ولیوں کے سردار ہیں، جو بڑے ولی ہیں، انہوں یہ صرف یہی کہتے ہیں کہ دیکھیے چچا جان، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ بڑی سچائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں۔ ڈاکوؤں کا سردار یہ کہتا ہے کہ اے بچے، اگر تم چاہتے تو جھوٹ بولتے۔ ہر ایک آدمی اپنے مال کو چھپانا چاہتا ہے اور مال بھی تھوڑا نہیں ہے، بہت زیادہ مال ہے۔ اگر تم جھوٹ کہتے تو تمہارا مال بچ جاتا اور تم اس کے ذریعے سے اپنا گزارا کر سکتے۔ تو اس موقع پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک قول کہا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب میں گھر سے نکل رہا تھا علم حاصل کرنے کے لیے، میری والدہ نے یہ کہا تھا کہ بیٹا دیکھو، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، سچ کے دامن کو چھوڑنا نہیں۔ کیا میں 40 اشرفیوں کی وجہ سے سچ کو چھوڑ دوں؟ کیا میں 40 اشرفیوں کے بنیاد پر اپنی والدہ کی نصیحت کو چھوڑ دوں اور ان کے حکم کو نہ مانوں؟ جیسے ہی یہ الفاظ نکلے، چونکہ بات دل سے نکلی تھی، اثر رکھتی ہے جو بات دل سے نکلتی ہے۔ فوراً ڈاکوؤں کے سردار کے اور پورے گروہ کے اوپر یہ بات اثر کر گئی۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، زندگی میں ایک مرتبہ جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا خزانہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جھوٹ بولنا پسند نہیں کر رہا ہے، اپنے ماں کا حکم توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم نے کتنے لوگوں کو قتل کیا، کتنے لوگوں کو مال لوٹا، ہم نے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی۔ ان کے دلوں کے اندر ایک احساس پیدا ہوا، ایک فکر پیدا ہوئی۔ ان تمام لوگوں نے گناہوں سے توبہ کی اور صحیح راستے پر آ گئے۔ آپ ذرا بتائیے کہ ایک سچے قول کے بنیاد پر کتنی بڑی جماعت جو ڈاکوؤں کی تھی وہ سیدھے راستے پر آ گئی اور انہوں نے گناہوں سے توبہ کی اور جن جن لوگوں کا مال لوٹا تھا اس کو واپس کر دیا۔ حقیقت میں سچائی جو ہوتی ہے وہ اس کی ہر جگہ جیت ہوتی ہے، اور جو آدمی سچائی کے دامن کو تھامتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی عزتیں عطا فرماتے ہیں اور ایسا چین و سکون عطا فرماتے ہیں کہ میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ معزز سامعین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ سچائی کو فروغ دے، سچی بات کہے، لوگوں کو جھوٹ بات نہ کہے۔ آج کل بہت سارے لوگ جو ہے گمراہ ہو رہے ہیں اور سیدھا راستہ چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی لوگ جو ہیں جھوٹ بیانی سے کام لیتے ہیں۔ بہت سارے احباب ایسے ہیں جو فتنہ پرور ہوتے ہیں، جو فساد مچانے والے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی زبان کی سحر انگیزی سے اور غلط باتوں کو ایسے انداز میں پیش کر دیتے ہیں کہ جو عام قسم کے احباب ہوتے ہیں ان کی باتوں میں گر جاتے ہیں اور ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں، اور جو بات ان کو بتائی جاتی ہے وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سیدھا راستہ چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولنے کا حکم دیا ہے اور جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ سچائی کے دامن کو تھامیں۔ ابھی جو ہے اپریل کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اپریل کی 1 تاریخ کو ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط رسم و رواج جنم لے چکی ہے کہ اس کی 1 تاریخ کو لوگ اپریل پھول کے نام سے مناتے ہیں۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ غلط چیز کو اور غلط خیالات کو ایسے انداز میں اور ایسے طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ سامنے والا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ حقیقت سے اس کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہوتا ہے، کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ جو ہے اسلامی کوئی روایت نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی، یہ یہودیوں کی اور یہ ان لوگوں کی روایات ہے جنہوں نے اسلام کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے بارے میں چند روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اندلس جو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا
ملک رہا ہے جس کے اوپر مسلمانوں نے 850 سال تک حکومت کی ہے۔ کتنے؟ 850 سال تک حکومت کی ہے۔ لیکن جب آپس کی نا اتحادی اور نا اتفاقی کے بنیاد پر جب عیسائی وہاں پر غالب ہو رہے تھے اور مسلمانوں کی حکومت ختم ہو رہی تھی، لاسٹ کے موقع پر جب عیسائی وہاں کے غالب آ رہے تھے اور مسلمانوں کی حکومت جو ہے کمزور پڑ گئی، تو اس موقع پہ لاکھوں مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا۔ کیا جوان، کیا مرد، کیا بوڑھے، کیا عورتیں، کیا بچے، لاکھوں مسلمانوں کو بغیر کسی قصور کے ختم کر دیا گیا، ان کا خون بہایا گیا۔ اور اس موقع پہ چند احباب مسلمان ایسے تھے، انہوں نے اپنے موت کے ڈر کے بنیاد سے ڈر کر انہوں نے عیسائیوں کی مشابہت اختیار کی، اپنا لباس عیسائیوں کی طرح بنا لیا، اور یہ اپنے آپ کو یہ کہنے لگے کہ ہم عیسائی ہیں، لیکن اپنے ایمان کو چھپائے رکھتے تھے۔ تو اس وقت کے بادشاہ کو جب خبر ملی تو اس نے یہ کہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے پورے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے اور اندلس میں ایک بھی مسلمان نہیں رہنا ہے۔ تو اس نے ایک اعلان کر دیا کہ جو مسلمان اس اندلس کو چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے ایک الگ کنٹری قائم کر دیں گے، ہم ان کی جان کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں اور ان کے مال کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ ایک اعلان کیا گیا، چند مہینوں تک یہ اعلان کیا گیا کہ فلاں ساحل کے پاس ایک بڑا جہاز رکھ دیا گیا ہے، جو مسلمان یہاں رہنا نہیں چاہتے وہ اس میں سوار ہو جائے، ان کے لیے ایک دوسری کنٹری قائم کر دی جائے گی، ان کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت لیتی ہے۔ یہ اعلان جب بہت زیادہ ہوا تو ایک دو مسلمان ہوتے ہوتے ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی، جس کے اندر مرد بھی تھے، جس کے اندر عورتیں بھی تھیں، جس کے اندر بوڑھے بھی تھے، جس کے اندر نوجوان بھی تھے، جس کے اندر بچے بھی تھے، ان تمام لوگ جب جہاز میں وہاں پر سوار ہوئے اور ان لوگوں نے اس وقت کی حکومت نے ان کو لے کر جب سفر شروع کیا، لیکن جب وہ دوران سمندر پہنچے جہاں پر پانی بہت ہی زیادہ گہرا تھا اور وہاں کے بادشاہ جو تھے عیسائی بادشاہ تھے، ان کی پہلے سے یہی تدبیر تھی کہ جب سمندر میں جب ان کا جہاز آ جائے گا ان کو پلاننگ سے ڈبو دیں گے۔ اور ہوا ویسا ہی کہ جب 20 سمندر میں وہ جہاز پہنچا تو اس جہاز کو ڈبو دیا گیا، جس کے اندر لاکھوں مسلمان تھے، ان کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا گیا۔ جب اس طریقے سے دھوکہ دے کر ان مسلمانوں کو ڈبو دیا گیا، جب اس کی خبر اندلس میں پہنچی تو ان لوگوں نے ایک جشن منایا کہ ہم نے دھوکے کے ذریعے سے مسلمانوں کو ختم کر دیا، اور وہ خوشیاں منا رہے تھے۔ تو وہ تاریخ اپریل کی 1 تاریخ تھی، اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ہمارے اس ملک ہندوستان کے آس پاس کے علاقوں میں سب سے پہلے اپریل فول جو منایا گیا وہ ہمارے اس ہندوستان کے جو آخری بادشاہ تھے شاہ ظفر، ان کے ساتھ منایا گیا کہ جب ان کو رنگون کی جیل میں قید کر دیا گیا تو اس وقت کے جو ظالم تھے ان لوگوں نے صبح ان کو ٹھوکر مار کر اٹھایا اور ان سے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم نے آپ کے لیے ناشتے کا انتظام کیا ہے۔ جب بہادر شاہ ظفر نے کپڑا ہٹایا برتن سے تو دیکھا کہ اپنے جو نوجوان بچے تھے ان کا سر رکھ کر دیا گیا تھا۔ جب اس کی خبر ان کے فوجیوں کو ملی تو انہوں نے خوب جشن منایا کہ ہم نے کس طریقے سے شاہ ظفر کو صدمہ پہنچایا، ایک مسلمان کو صدمہ پہنچایا، وہ بھی اپریل کی 1 تاریخ تھی۔ اسی طریقے سے اور ایک روایت ملتی ہے کہ یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا اور قید کیا اور جب ان کو رومیوں کے حوالے کر دیا اور رومیوں کے بعد جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تاکہ ان کا فیصلہ سنایا جائے، تو اس وقت کے جو بڑے بادشاہ تھے ان لوگوں نے یہ کہا کہ پہلے وہاں کے جو جاننے والے ان کے یہودیوں کے علماء ہیں ان کے پاس بھیج دیا جائے۔ انہوں نے بادشاہ کے پاس بھیجا، بادشاہ نے ان کے پاس بھیجا، اس طریقے سے ان کو پھراتے رہے اور ان کا مذاق اڑاتے رہے، اور وہ بھی تاریخ بتاتے ہیں کہ اپریل کی 1 تاریخ تھی۔ تو یہ تمام روایات یہ بتاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے اوپر مذاق اڑانے کی کوشش ہے اور مسلمانوں کی تکلیفوں کو یاد کر کے خوشیاں منانے کا یہ تہوار ہے۔ اس کے وجہ سے وہ 1 اپریل کو خوشیاں مناتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اور پورے امت مسلمہ کو چاہیے کہ ہم ان یہودیوں کی خوشیوں میں شامل نہ ہو اور مسلمانوں کو جو نقصان پہنچایا گیا ہے اس کو وہ یاد کر کے خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ ہم ان میں شریک ہو جائیں۔ اور اس دن کیا ہوتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، غلط بات کو صحیح انداز میں پیش کیا جاتا ہے، جس سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ حقیقت ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ جھوٹ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے
ہے کہ جو اپریل فول جو منایا جاتا ہے اس کا بائیکاٹ کرے اور اپنے بچوں کو بتائے اور اپنے کالج میں پڑھنے والے بچوں کو بھی بتائے کہ دیکھو یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ بزرگان محترم، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سچائی جو ہے یہ مسلمانوں کی شان ہے، اور سچائی اللہ کو پسند ہے، اللہ کے حبیب کو پسند ہے، اور سچائی ایک پسندیدہ صفت ہے جس کو انبیاء نے بھی اپنایا، جس کو اولیاء نے بھی اپنایا، جس کو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، اور آپ نے پورے معاشرے کو یہ کہا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں سچائی کو اپنائیں۔ ہاں، اگر مذاق کر رہے ہیں یا مزاح کر رہے ہیں تو صرف تھوڑی سی اجازت دی گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسا اوقات مزاح فرماتے تھے۔ مزاح کا مطلب یہ ہے کہ بات حقیقت پر مبنی ہو اور اس کے ذریعے سے سامنے والے کا دل ذرا سا بہل جائے، جیسا کہ آپ کی سیرت میں بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں ایک بوڑھی خاتون آئی اور آ کر یہ کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نماز کا وقت ہوا تو نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ بڑھیا روتی رہی۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر جب اپنے حجرے میں آئے تو حضرت عائشہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، جب سے آپ نے کہا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی تو یہ رو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، ہاں میں نے جو بات کہی سچی ہے، بڑھیا کوئی جنت میں نہیں جائے گی، اللہ بڑھیا کو بھی جوان بنا کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور ایک موقع پہ ایک صحابی نے آ کر یہ کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے سفر درپیش ہے، آپ میرے لیے سواری کے لیے ایک بہترین اونٹنی دے دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا، میں تم کو اونٹنی نہیں دوں گا، اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ صحابی نے کہا، مجھے سفر کی ضرورت ہے، میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تم کو جو بھی اونٹ دوں گا وہ اونٹنی کا بچہ ہوگا، چاہے اونٹ بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، یہ تو اونٹنی ہی کا بچہ ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی نے مسکرانے کے لیے اور سامنے والے کے دل کو بہلانے کے لیے اس طریقے سے بھی کیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت محمود، جو بہت چھوٹے تھے، 5 سال کی ان کی عمر تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جب وہاں سے گزرے تو وہاں پر ایک کنواں تھا، اس کنویں کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کنویں کا پانی لے کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک کلی ان کے اوپر کر دی، جس کی وجہ سے ان کے چہرہ بھیگ گیا اور ان کے سر کے بال بھیگ گئے۔ وہ اس واقعے کو بتاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ مجھے یہ برکت حاصل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ میرے چہرے کے اوپر مبارک کلی کی تھی۔ یہ اس طریقے سے آپ نے لوگوں کے دل کے بہلانے کے لیے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو، اس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دیہات کے رہنے والے تھے، ایک دیہات میں رہتے تھے، یہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تو اپنے ساتھ کچھ کھانے کی چیزیں لاتے جو دیہات میں ہوتی تھی، اور جب یہ واپس یہاں سے جاتے تھے تو اللہ کے نبی ان کے لیے شہر کی چیزیں ان کو دیتے تھے، وہ وہاں سے لاتے تھے، اللہ کے نبی یہاں سے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ مدینے کے بازار میں کھڑے ہو کر کچھ چیز بیچ رہے تھے حضرت ظاہر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پیچھے سے آئے، آ کر ان کے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور لوگوں سے یہ کہا، کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا؟ وہ شروع میں تو پہچان نہ سکے، بعد میں پہچان گئے کہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضرت ظاہر نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھ غلام کو کون خریدے گا؟ میری تو کوئی حقیقت نہیں ہے، مجھے کوئی پہچانتا بھی نہیں اور مجھے کوئی جانتا بھی نہیں ہے اور کوئی مجھے خریدنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا، تمہاری کوئی حقیقت دنیا میں نہ ہو لیکن تمہارا مقام میرے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام ہنسی مذاق یعنی دل لگی بھی کیا کرتے تھے، لیکن اس کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں جو اپریل فول جو منایا جاتا ہے، اس کے اندر ہر قسم کا جھوٹ شامل ہوتا ہے، ہر قسم کی فریب کاری شامل ہوتی ہے اور ہر قسم کا دھوکہ شامل ہوتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس سے بچے۔ آخری بات یہ ہے کہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کرے اور اس مہینے میں رمضان کے لیے ابھی سے تیاری شروع کرے، اور زیادہ سے زیادہ ہم جو گھر کے جو اخراجات ہیں اور گھر کے جو ذمہ داریاں ہیں اس سے ابھی سے فارغ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے میں رمضان کا بہت ہی زیادہ انتظار کیا کرتے تھے اور تمام چیزوں سے فارغ ہو کر رمضان کے لیے تیار رہتے تھے۔ بزرگان محترم، اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو باتیں ابھی کہی گئی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما